ایک بابا نہیں، بغداد کے بابا، بریلی کے بابے، دیوبند کے بابے، رائمنڈ کے بابے، انڈیا کے بابے، پاکستان کے بابے، کائنات بھر کے بابوں کو اکٹھا کر لو، سارے پیر فقیر ابدال حضرت اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لوگوں اپنے عقیدوں کو قرآن کے مطابق بناؤ، وگرنہ دنیا کے اندر ذلت مشرکوں کے رب مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ جنہیں تم پوجتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگر سب اکٹھے ہو جائیں تب بھی۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر ایک مکھی کیا ایک چینٹی نہیں بنا سکتا، مکھی کے ایک چینٹی بھی نہیں کوئی بنا سکتا۔ لیکن جملے پہ غور کریں، اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر جو بت ہیں وہ اس لیے نہیں بنا پاتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی ہیں، اللہ کو چھوڑے ہوئے بھی ہیں۔ وہ جو حبل ہے، وہ جو بت ہے، وہ جو پتھر ہے، وہ جو درخت ہے جسے وہ معبود مان رہے ہیں، وہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کو چھوڑے ہوئے ہے، اس لیے وہ نہیں بنا پا رہا ہے۔ اس لیے من دون اللہ میں انبیاء شامل نہیں ہیں، من دون اللہ میں اولیاء شامل نہیں ہیں۔ اگر یہ دیوبندی، وہابی، خارجی، رافضی یا جو بھی بدعقیدہ کا یہ عقیدہ اگر انبیاء کے لیے اگر یہ آیت ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا انی اخلق من الطین، میں بناتا ہوں مٹی سے، انی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہا، میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، فانفخ، میں پھونکتا ہوں اس میں روح، میں پھونکتا ہوں اس میں روح، تو کیا ہوتا ہے؟ مٹی سے میں پرندہ بناتا ہوں، میں پھونکتا ہوں اس میں روح، تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے۔ تو اگر من دون اللہ سے اگر کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا، تو پھر یا عیسیٰ علیہ السلام مکھی سے بڑا پرندہ کیسے بنا رہے ہیں؟ اگر من دون اللہ سے مراد مکھی نہیں بنا سکتا تو عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں بنا سکتا ہوں، انی اخلق، یہ نہیں کہ میں نے بنا دیا ایک بار بات ختم ہو گئی، میں بناتا ہوں، جب بولو گے تب بناؤں گا، ابھی بولو گے تو ابھی بناؤں گا، کل بولو تو کل بناؤں گا، جب چاہو بناؤ۔ اور کیا فرمایا؟ انی اخلق من الطین کہیئۃ الطیر، کہیئۃ الطیر، ایسا نہیں کہ میں نے ایک بنایا تو بس ہو گیا، میں ایک نہیں، جو بولو گے تو 2 بھی بنا سکتا ہوں، 10 بھی بنا سکتا ہوں، 20 بھی بنا سکتا ہوں، 50 بھی بنا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بِإِذْنِ اللہ، میں اللہ کو چھوڑ کر نہیں بنا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے بنا رہا ہوں، اللہ کے حکم سے بنا رہا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا من دون اللہ سے وہ بت ہیں جنہیں کافر خدا سمجھتے ہیں، یہ اولیاء انبیاء من دون اللہ میں نہیں ہیں، بلکہ یہ بِإِذْنِ اللہ میں ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ پرندے بھی بناتے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا کمال تو یہ ہے کہ مردے کو زندہ بھی کر دیں۔ تو اگر کوئی یہ آیت پڑھ کر آپ کو ورغلائے اور کہے کہ دیکھو وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو پرندہ بنا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پرندہ بنا رہے تھے، تو کہے گا کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے بنا رہے تھے، تو آپ کہیے گا کہ وہ جو بت نہیں بنا رہا ہے وہ اللہ کو چھوڑ چکا ہے، اس لیے نہیں بنا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کو پکڑے ہوئے ہے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیے ہوئے ہے، اللہ کا بندہ اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہے، تو جب اللہ کا حکم ہو جائے گا یہ بنا بھی سکتا ہے، یہ اڑا بھی سکتا ہے، یہ چلا بھی سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ولیوں کو بڑا کمال عطا فرمایا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اولیاء اپنے مزار میں زندہ، اپنے مزار میں زندہ،
چونکہ مجھے عقائد کے پر کچھ خاص باتیں کرنی ہیں جو آج کا جو نوجوان طبقہ کسی کے بہکانے میں نہ آ جائے، بس ہمیں عقلی دلیلیں دے کر جانا ہے۔